ایک آخری بات، قال ابن کثیر فی التفسیر، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں، ہم الذین فعلوا الواجبات والمستحبات وترکوا المحرمات والمکروہات وبعد المباحات۔ سوال ہوا حضور یہ بتائیے کہ اللہ کا تقرب پانے والے، اللہ کا مقرب بندہ، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اس کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرض کردہ چیزوں کو، جو فرض کردہ کاموں کو بھی کریں گے، جو کام مستحب ہوں گے کہ کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، جو مستحب ہے، کسی کو پانی پلا دیا، وہ پیاسا آدمی ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو پانی پلاتے پھرے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، آپ کو لگا کہ یہ شخص میرے ساتھ نقصان نہیں کرے گا، آپ نے اس کو اپنی گاڑی پر بٹھا لیا، آپ پر لازم نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھ بھال کے اس کو بیٹھا لیا کہ احتیاط بھی ایک مومن کا زیور ہے کہ احتیاط کرنا، آپ نے دیکھ بھال کے بیٹھا لیا، آپ پر لازم نہیں تھا، فرض نہیں تھا لیکن آپ نے کیا، یہ مستحب ہو گیا، کیا آپ نے ثواب ملے گا، نہ کرتے تو گناہ نہیں۔ فرمایا جو مقرب بندہ ہوتا ہے وہ مستحب کام بھی نہیں چھوڑتا۔ وَتَرَكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَبَعْدَ الْمُبَاحَاتِ، اور جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ حرام کو تو چھوڑتا ہی ہے، وہ حرام کو تو چھوڑتا ہی۔ رشوت لینا حرام ہے، میں کبھی نہیں لے سکتا۔ سود کھانا حرام ہے، میں اللہ کا مومن بندہ ہوں، میں سود نہیں لے سکتا۔ میں آپ سے اضافی پیسے ان پیسوں پہ نہیں دے سکتا، یہ سود ہو جائے گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حرام سے بچے گا، حرام سے آگے جائے گا، وہ مکروہ سے بھی بچے گا کہ جو حرام سے نیچے کی چیز ہے، اس کا لیول حرام جیسا نہیں ہے لیکن اس سے بھی بچے گا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو تو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، کہ اچھا نہیں چھوڑ دو تو بہتر ہے، اس سے بھی نیچے آئے گا۔ کچھ ایسی چیزیں جو حرام بھی نہیں ہیں، مباح ہیں، لیکن اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا کہ کیا پتا کہیں اس کے ذریعے سے میں کسی خرابی میں نہ پڑ جاؤں۔ حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، بہت نیچے کی چیز ہے، مباح۔ مباح کام وہ ہوتا ہے کہ کرو تو بھی ثواب نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ ہاں نیت کر لو گے اچھی تو نیت کی وجہ سے اس کا ثواب مل جائے گا۔ فی نفس ہی وہ کام نہ حرام ہے نہ کرنا ضروری ہے، مباح ہے، لیکن اللہ کا مقرب بندہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں یہ چیز مجھے خدا کی ناراضگی تک نہ پہنچا دے۔ یہ میں نے آپ کو مقرب بندے کی کچھ خصوصیات بیان کر دی، اور امام حسن سے سوال یہ ہوا ہے کہ جو اس رات کو ایسے گزارے جیسے آپ نے بتایا تو ملے گا کیا؟ یعنی رات کے 3 حصے کر لے، شعبان کی 15 شب کے 3 حصے کرے، ایک میں درود پڑھے، وہ حصہ ختم ہو گیا۔ دوسرا حصہ اس میں توبہ کرے اللہ سے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر تیسرا حصہ پکڑے اور تیسرے حصے میں اللہ کی نماز ادا کرے، تو اگر کوئی ایسا گزارے رات تو اس کو کیا دے گا اللہ؟ تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقربین کے صف میں شامل فرمائے، مقربین کے صف میں شامل فرمائے۔ یعنی جنت وغیرہ نہ پوچھئے جنت کے بارے میں، کہ اللہ جنت دے گا یا نہیں دے گا، یہ مت پوچھئے کہ اللہ جل شانہ اور کیا نعمتیں دے گا، یہ نہ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ محل دے گا نہیں دے گا۔ میرے بھائی یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اللہ مقربین کی صف میں شامل فرما رہا ہے، مقربین کے صف میں شامل فرما رہا ہے، جہاں صرف انبیاء ہوتے ہیں، جہاں صرف صدیق ہوں گے، جہاں صرف شہداء ہوں گے جو اللہ کے نام پہ جان دینے والے ہوں گے، اور جہاں صرف صالحین ہوں گے، وہاں اللہ لے جا رہا ہے، سب سے اونچی منزل۔ پھر جنت کو مت پوچھئے، جب مقرب بنا لیا تو جنت تو آپ ہی کو دے گا۔ پھر وہاں کی آسانیوں کو مت پوچھئے، وہ تو عام لوگوں کو جنت کی آسانیاں دے رہا ہے، مقربین کا پوچھنا کیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اس رات جاگنے والے کئی خوش نصیبوں کو اللہ اپنے مقربین کے صف میں شامل فرما لے۔ بادشاہ ہے وہ، جس چیز کو چاہے پسند فرما لے، جس چیز کو چاہے رد فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو گناہگار تو ڈرتا ہی ہے، ڈرنا چاہیے۔
نیک لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ڈر سے کوئی معمون نہیں ہو سکتا. اللہ کی بارگاہ میں ڈر سے کوئی معمون ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے نیاز ہے. سب اس سے ڈرتے ہیں. گناہگار اس لیے ڈرتے ہیں کہ بہت گناہ ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پتا کہ وہ نیکیاں قبول نہ کرے. بادشاہ نہیں پتا کہ قبول نہ کرے، نہیں پتا کہ میری نیکیوں میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں. چلو میری طرف سے بالکل پیور ہے. جب بھی بادشاہ ہے چاہے تو منع کر دے کہ اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، میری بارگاہ کے لائق نہیں، تو سب ڈرتے ہیں اللہ سے، سب ڈرتے ہیں اللہ سے. تو کیا پتا کس چیز کو قبول کرے کس کو رد کرے. بادشاہ حقیقی ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ پتا نہیں کس کو قبول کر لے، کچھ پتا نہیں کس کو رد کر دے. تو نتیجہ یہ نکلا ہر وقت اس سے ڈر کر اس کی فرما برداری میں رہیے، اور اس کی ذات سے امید، بلکہ امید واثق رکھیے کہ میرے مولا میرا بڑا قریب ہے. میں گناہگار، بدکار، سیاکار، یا جو نیکی میں نے کر لی اس کی توفیق سے کر لی. اللہ تو بخش دے تو تیری مہربانی، تو نہ بخشے تو بھی تیرا انصاف، تیرا عدل ہے. جب اس طرح ڈر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا.